ज़िहाल मिस्किन मकन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा नदारम ए जाँ न लहियो काहे लगाए छतियाँ सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ किसे पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को हमारी बतियाँ न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेजे पतियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ज़बान के इब्तदाई नक़ूश, यानी उर्दू ज़बान के इब्तदाई नक्शे क्या थे, उर्दू ज़बान कैसे कैसे तरक्की कर रही थी और कैसे कैसे उसमें शायरी लिखी जा रही थी, कैसे कैसे उसका आगाज़ हो रहा था। आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने कई किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करके इस नोट्स को बनाया है। ठीक है, सबसे पहली किताब है तारीख़ अदब उर्दू, जो प्रोफेसर नूरुल हसन नक़वी की लिखी हुई है, और दूसरी किताब है तारीख़ अदब उर्दू जो जमील जालवी की है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वीडियो को पूरी देखिए, स्किप किए बगैर देखिएगा, और मैं बहुत सारी बातें इसके साथ बताती चलूँगी। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, उर्दू ज़बान के इब्तदाई नक़ूश, यानी उर्दू ज़बान कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे इसने तरक्की की। उर्दू एक मखलूत ज़बान है, यानी उर्दू मखलूत यानी मिली जुली ज़बान है। तो हम जानते हैं कि उर्दू मिली जुली ज़बान है, यानी कई ज़बानों से मिलकर बनी है। खड़ी बोली पर मुख्तलिफ़ ज़बान के असरात मुरतब हुए, जो शक्ल उभर कर सामने आई उसे उर्दू कहा जाता है। जो खड़ी बोली थी उस पर कई ज़बान शामिल हो गए, कई ज़बान के असर उस पर मुरतब हुए, और जो शक्ल उभर कर सामने आई उसे उर्दू कहा जाता है। मुसलमान के काफ़िले यके बाद दिगर अफ़गानिस्तान के रास्ते से पंजाब और पंजाब से दिल्ली पहुँचते थे, और मुकामी बाशिंदों से इनके मेल जोल से इस नई ज़बान की इमारत उठती चली जाती थी। मुसलमान क्या है? मुसलमान के काफ़िले एक के बाद एक अफ़गानिस्तान के रास्ते से पंजाब और पंजाब से दिल्ली पहुंचते थे, और मुकामी बाशिंदों से इनके मेल जुल से, ज़ाहिर सी बात है बाहर से जो लोग आएंगे और मुकामी लोगों से, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे मिले जुलेंगे, बातचीत करेंगे, और इसी तरह ये नई ज़बान की इमारत उठती चली जाती थी। इस नई ज़बान को पहले हिंदी, हिंदवी, रेख्ता वगैरह के नामों से याद किया गया, फिर इसने उर्दू नाम पाया। इस ज़माने के फ़ारसी और तुर्की शोरा ने भी इस तरफ तवज्जो की, और उसी ज़माने के फ़ारसी और तुर्की शोरा ने भी, शोरा शायर की जमा, ने भी इस तरफ तवज्जो की और इस अवामी ज़बान में शेर कहे। ख्वाजा मसूद साद सलमान, जिनका इंतकाल 1130 और 1125 के दरमियान हुआ, फ़ारसी और तुर्की के अलावा देसी ज़बान में भी शेर कहते थे। इनके दीवान आज मौजूद नहीं हैं, इसलिए यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुमान ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी अल्फाज से भरी हुई पंजाबी ज़बान में शेर कहे होंगे। ठीक है, जो ख्वाजा मसूद साद सलमान है, जिनका इंतकाल 1125 से 1130 के दरमियान हुआ, फ़ारसी और तुर्की के अलावा देसी ज़बान में भी शेर कहते थे। देसी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में भी शेर कहते थे। इनके दीवान आज मौजूद नहीं है, इसलिए यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुमान ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी अल्फाज के साथ भरी हुई पंजाबी ज़बान में शेर कहे होंगे। इसके बाद पृथ्वी रासों में असवाला यानी सवार, सहनाई यानी शहनाई, अरबी यानी अरबी वगैरह मिलते हैं, यानी इन सब अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है पृथ्वी राज के असवाला में। ठीक है, इसके तकरीबन 100 साल बाद खुसरू का कलाम वजूद में आता है। इसके कलाम के बाद 100 साल के बाद खुसरू का कलाम वजूद में आता है। इनके गीतों पर तो ब्रिज भाषा का असर नुमाया है, लेकिन इनकी पहेलियों, मकरनियों और सखनों में खड़ी बोली का इस्तेमाल मिलता है। अमीर खुसरू के गीत में ब्रिज भाषा का असर नज़र आता है, लेकिन इनकी पहेलियों, मकरनियों और सखनों में खड़ी बोली का इस्तेमाल मिलता है। कहीं खड़ी बोली और ब्रिज भाषा का इम्तिजाज नज़र आता है, यानी खड़ी बोली और ब्रिज भाषा दोनों मिलाकर उन्होंने लिखा है। इनका ऐसा कलाम भी मौजूद है जिसमें एक मिसरा फ़ारसी में हो तो दूसरा मुकामी बोली में। वजह यह है कि इस वक्त तक यहाँ की बोलियों
اور زبانوں نے کوئی واضح شکل اختیار نہیں کی تھی۔ ان کا جو کلام ہے ایک مصرع اردو کا ہے تو دوسرا مصرع برج بھاشا کا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں کی بولیوں اور زبانوں نے کوئی واضح شکل یعنی کوئی خاص شکل اختیار نہیں کی تھی۔ آپ دیکھیے خسرو کے کلام کی کچھ مثالیں۔ گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بھئے چودیس۔ بالا تھا جب من کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا، خسرو کہہ دیا اس کو نو، بجھے نہیں تو چھوڑے گاؤں۔ یہ کیا پہیلی ہے خسرو کی، ٹھیک ہے، تو اس پہیلی کا کیا ہوگا؟ دیا۔ ایک تھالی موتی سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا، چاروں اور وہ تھالی پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے، کیا ہوگا؟ آسمان۔ آپ نے یہ کہاوت ضرور سنی ہوگی، یہ امیر خسرو کی کہاوت ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ بعض اصحاب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ کلام خسرو کا نہیں بلکہ ان سے غلط منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں خود کو طوطئ ہند کہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ایک فارسی شعر میں خود کو طوطئ ہند کہا۔ اب یاد رکھیے گا کہ کون شاعر اپنے آپ کو طوطئ ہند کہتا ہے، تو امیر خسرو کیا ہے؟ اپنے آپ کو طوطئ ہند کہتے ہیں۔ یہ جو 1 نمبر کے سوالات نیٹ میں، JRF میں یا کسی بھی بڑے ایگزام میں، تو ان سب میں یہ سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہندوی کلام پر فخر کیا ہے۔ ان کا ہندوی کلام بلا شبہ وہی ہے جس کی مثالیں اوپر دی گئی ہیں، اور امیر خسرو نے اپنے ہندوی کلام پر فخر کیا ہے، اور جو میں نے آپ کو ہندوی کلام ان کے سنائے وہ انہی کے کلام ہے۔ یہ بات البتہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ بعد کو چند لفظوں کا رد و بدل ہو گیا ہوگا، اور یہ بات آدمی تسلیم کر سکتا ہے کہ بعد میں کچھ لفظوں کا رد و بدل یعنی عدل بدل ہو گیا ہوگا، لیکن جو کلام ان سے منسوب ہے وہ انہی کا ہے۔ خسرو کا زمانہ خلجی اور تغلق خاندانوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ جو خسرو کا زمانہ تھا وہ خلجی اور تغلق خاندانوں کی حکومت کا زمانہ ہے۔ اس عہد میں فارسی زبان میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان فارسی کتابوں میں چودھری، منڈی، گھڑیال جیسے لفظوں کا استعمال ملتا ہے، اور اسی زمانے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں فارسی زبان میں، اور ان کتابوں میں چودھری، منڈی، گھڑیال جیسے لفظوں کا استعمال ملتا ہے۔ یہی حال گرو نانک اور کبیر کی کلام کا ہے، اور اسی طرح گرو نانک اور کبیر کے کلام کو بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں بھی کچھ الفاظ کا رد و بدل ہوا ہوگا، یعنی اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ پائے جاتے ہیں، گویا آپس میں لفظوں کا لین دین ہو رہا تھا۔ ان کے جو کلام میں بھی کیا ہے؟ فارسی اور عربی کے الفاظ پائے جاتے ہیں، گویا اس وقت کیا ہے؟ لفظوں کا لین دین ہو رہا تھا، یعنی جو لوگ باہر سے آ رہے تھے اور جو مقامی لوگ تھے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے زبان کو استعمال کر رہے تھے، ایک کھچڑی زبان وجود میں آ رہی تھی۔ اس لیے جو کلام خسرو کے نام سے منسوب ہے، اسے خسرو کا نہ سمجھنے کی کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے معاصر تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت مدرسوں میں جو فارسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان کا مطلب ہندوستانی زبانوں میں سمجھایا جاتا تھا۔ پروفیسر احتشام حسین نے معاصر تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت مدرسوں میں جو فارسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان کا مطلب ہندوستانی زبانوں میں سمجھایا جاتا تھا۔ اس سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے، اس سے ہمارے خیال کی یہ تائید ہوتی ہے کہ اردو زبان اس وقت کیا ترقی کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نئی زبان کی ترقی میں ایک اور بات کا عمل دخل تھا۔ دلی کی فوجوں میں مختلف علاقوں کے لوگ ملازم تھے۔ اب دلی کی فوجوں میں کیا ہے؟ بہت سارے علاقے کے لوگ شامل تھے، اور ان میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی، اور ان ملازموں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ یہ لوگ آپس میں بات چیت میں وہی زبان استعمال کرتے تھے جو دلی اور اس کے قریب جوار میں بولی جاتی تھی، اور یہ جو ملازم تھے، جو فوج میں ملازم تھے، وہ ہر مذہب کے تھے اور ہر علاقے کے تھے، اور یہ لوگ وہی زبان استعمال کرتے تھے جو دلی اور اس کے قریب جوار یعنی آس پاس کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں کھڑی بولی کا چلن تھا،
اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں کیا کھڑی بولی کا چلن تھا۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس بولی پر ہریانوی اور پنجابی اور برج بھاشا کے اثرات موجود تھے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس بھاشا میں کیا ہریانوی، پنجابی اور برج بھاشا کے اثر موجود تھے، کیونکہ اس وقت زبان کیا مل جل رہی تھی، سب زبان ایک دوسرے کا اثر لے رہی تھی اور ایک دوسرے کے اثرات اس میں موجود تھے۔ اور یہ بھی کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کے لفظ برابر شامل ہوتے جاتے تھے، اور یہ بھی کہ اس زبان میں، اردو زبان میں دوسری زبان کے لفظ کیا ہے شامل ہو رہے تھے۔ یہ فوجیں بالعموم حرکت میں رہتی تھی، اور یہ جو فوج تھی زیادہ تر کیا حرکت میں رہتی تھی، یعنی کبھی اس شہر میں ہے، کبھی دوسرے شہر میں ہے، کبھی تیسرے شہر میں ہے، اور ہر جگہ وہ کیا ہے دوسرے زبان کو کیا ہے اپنے اندر لے رہی ہے، ایک ایک الفاظ شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فوجیں کیا ہے حرکت میں رہتی تھی، جس سے اس ملی جلی زبان کا دائرہ وسیع ہو جاتا تھا، اور یہ جو فوجیں تھیں حرکت میں رہتی تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو ملی جلی زبان تھی، جو کھڑی بولی تھی، جس میں ہریانوی بولی بھی تھی، پنجابی بولی بھی تھی، برج بھاشا بھی تھی، اس ملی جلی زبان کا کیا ہے دائرہ وسیع ہو رہا تھا، یعنی بڑا ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ پروفیسر احتشام حسین نے اس زبان کے فروغ کا ایک اور اہم سبب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت میں مالگزاری کا پرانا بندوبست ہی جاری رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے کہا کہ اس زبان کے فروغ میں یعنی بڑھاوے میں ایک اور اہم سبب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت میں مالگزاری کا پرانا بندوبست ہی جاری رکھا، یعنی مالگزاری یعنی ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے پرانا طریقہ اپنایا تھا۔ اس کے مطابق مالگزاری وصول کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے مکھیا اور مقامی کارکنوں پر ہوتی تھی، اور جو پہلے زمانے کا جو ٹیکس لینے کا طریقہ تھا وہ گاؤں کے مکھیا تھے اور مقامی لوگ تھے، وہی لوگ کیا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ مقامی زبان کا استعمال کرتے ہوں گے، اور جب یہ لوگ ٹیکس وصول کرنے جاتے ہوں گے گھرے گھر، تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ جو زبان بولتے ہوں گے وہ مقامی زبان کا استعمال کرتے ہوں گے، لیکن فارسی اصطلاحوں سے بھی کام لینا پڑتا ہوگا، لیکن فارسی اصطلاح یعنی فارسی زبان بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اس نئی زبان کو اس سے بھی تقویت پہنچتی ہوگی، اور اس نئی زبان کو اس سے بھی تقویت یعنی طاقت، قوت پہنچتی ہوگی آگے بڑھنے میں اور اس کو پھیلنے میں۔ لیکن اس زبان پر سب سے بڑا احسان بزرگان دین کا ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اس زبان پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ بزرگان دین کا ہے، جنہوں نے اپنا پیغام عوام و خاص کے دلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اس کا استعمال کیا۔ اور یہ جو بزرگان دین تھے وہ اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچاتے تھے، عام اور خاص دونوں لوگوں تک پہنچانے میں وہ کیا ہے اپنی وعظ اور نصیحت یعنی اپنی نصیحتوں کا کیا ہے اسی زبان میں بولتے تھے، اور مجلسوں میں اسی زبان کا استعمال ہوتا تھا، جو ملی جلی زبان تھی، جس میں پنجابی، ہریانوی، کھڑی بولی سب شامل تھی۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ جو 1265 عیسوی تھے، ان کی آنکھ پر پٹی بندھی دیکھ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو 1235 عیسوی میں تھے، انہوں نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے جواب دیا آنکھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ پر پٹی بندھی تھی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے جواب دیا آنکھ آئی ہے۔ اس پر خواجہ نے فرمایا اگر آنکھ آئی پے ای چرا بستہ عید۔ اسی طرح شیخ حمید الدین ناگوری جو 1274 عیسوی میں تھے، ان کے والد نے فرمایا ہاں بابا کچھ کچھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوامی زبان مجلس واعظ تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ان بزرگوں کی باہمی گفتگو بھی اس زبان میں ہوتی تھی۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عوامی زبان تھی، جو ملی جلی زبان تھی، یہ صرف مجلس واعظ تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان بزرگوں کی باہمی گفتگو یعنی جو آپس کی بات چیت تھی اسی زبان میں ہوتی تھی، کیونکہ یہی اس زمانے کی بات چیت کی زبان تھی، کیونکہ اس زمانے میں اسی زبان میں بات چیت ہوتی تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1325 عیسوی کی تصانیف میں بھی
مقامی الفاظ ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مقامی زبان میں دوہرے بھی کہے۔ ان کے مرید خواجہ امیر خسرو نے تو اردو زبان کی تشکیل میں نہایت اہم خدمت انجام دی، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، جس کی طرف میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اسی زمانے میں شیخ بو علی قلندر پانی پتی جو 1323 عیسوی میں تھے نے بھی قدیم اردو میں دوہے کہے۔ ان کا یہ دوہا بہت مشہور ہے، اور شیخ بو علی قلندر پانی پتی جو 1323 عیسوی میں تھے، ان کا یہ دوہا بہت مشہور ہے۔ سکن سکارے جائیں گے اور نین متیں گے روئے، بدنا ایسی رین نہ کر بھور کدھی نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو 1380 عیسوی میں تھے کے دوہے ہیں۔ کچھ مندرے فالنامے اردو زبان کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ فقرہ دیس بھلا پر دور اکثر مورخین نے نقل کیا ہے، اور ان کا جو یہ فقرہ تھا دیس بھلا پر دور اکثر مورخوں نے، مورخ یعنی لکھنے والوں نے نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو 1538 عیسوی میں تھے۔ برج بھاشا کے شاعر تھے، یہ برج بھاشا کے شاعر تھے، اور الکھ داس تخلص کرتے تھے۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ الکھ داس۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فارسی عبارت سمجھانے میں یہ مصرع کئی بار ان کی زبان سے ادا ہوا، پربت بسے ہمارے میت۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ایک فارسی عبارت سمجھا رہے تھے تو کئی بار ان کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا، پربت بسے ہمارے میت۔ ان صوفیاء کرام کے علاوہ اردو زبان کی نشو و نما میں اور بھی بہت سے بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن میں نامدیو، کبیر اور گرو نانک کے نام قابل ذکر ہیں۔ نامدیو 1310 عیسوی میں تھے، مرہٹ زبان کے شاعر تھے، لیکن جگہ جگہ ان کی زبان قدیم اردو کے بہت نزدیک آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نامدیو جو تھے مرہٹ زبان کے شاعر تھے، لیکن جگہ جگہ ان کی زبان قدیم اردو کے بہت نزدیک آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً ہے مائی نہ ہوتی باپ نہ ہوتا، کرم نہ ہوتی کائیاں، ہم نہیں ہوتے تم نہیں ہوتے، کون کہاں تھے آئیاں۔ کبیر داس تھے 1518 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے۔ بھکت تھے اور بنارس کے رہنے والے تھے۔ کبیر داس کیا بھکت تھے اور بنارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے دوہوں میں بھی اردو زبان کا نقش اول نظر آتا، اور ان کے دوہے جو تھے اس میں بھی اردو زبان کا نقش اول نظر آتا ہے۔ کبیر سربر سرائے ہے کیا سودے سکھ چین، سوانس نگار اباج کا باجت ہے دن رین۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کے دوہے ہیں جس میں اردو زبان کا لفظ نظر آتا ہے۔ نہائے دوئے کیا بھیا جو من میل نہ جائے، میں سدا جل میں رہے دھوئے باس نہ جائے، یعنی مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے لیکن دھونے کے باوجود اس کی مہک نہیں جاتی، باس یعنی اس کی مہک نہیں جاتی ہے۔ گرو نانک 1538 عیسوی میں تھے۔ ان کا کلام پنجابی میں ہے، لیکن اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی علاقائی زبان میں بھی عربی فارسی الفاظ کا استعمال عام تھا، اور کھڑی بولی کا اس پر بھی نمایاں اثر تھا۔ ان کی شاعری کا ایک نمونہ دیکھیے۔ نانک دنیا کیسی ہوئی، سالک مت نہ رہیو کوئی، بھائی بندھی ہیت چکایا، دنیا رن دین گوایا۔ ٹھیک ہے۔ گویا یہ وہ زمانہ ہے جب سارے ملک میں ایک زبردست لسانی تبدیلی رونما ہو رہی تھی، یعنی بہار، بنگال ہو یا مراٹھواڑہ، راجستھان ہو یا پنجاب، ہر جگہ مقامی زبان میں عربی فارسی الفاظ تیزی سے داخل ہو رہے تھے۔ جو مقامی زبان تھے وہاں کیا ہے عربی اور فارسی کے الفاظ کیا تیزی سے شامل ہو رہے تھے، اور زبان کی ساخت کھڑی بولی سے متاثر ہو رہی تھی، اور زبان کی ساخت جو تھی، جو جڑ تھی، وہ کھڑی بولی سے متاثر ہو رہی تھی، اس کے اثر میں آ رہی تھی۔ دہلی اور نواحی اضلاع اس کا اصلی مرکز ہیں۔ فوجی دستوں کے ساتھ یہ زبان دکن پہنچتی ہے، اور فوجی دستوں کے ساتھ یہ زبان دکن پہنچتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فوج میں جو ملازم تھے وہ کئی جگہ کے لوگ تھے، اور وہ لوگ بھی مقامی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہندوستان میں ایک ایسی زبان کی بنیاد پڑ چکی تھی جسے ملک کے بڑے حصے میں سمجھا جا سکے۔ اچانک ملک کے سیاسی نقشے میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ 1526 عیسوی میں بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کی۔
कायम कर दी, जिसकी हदूद फैलती चली गई और इस अवामी ज़बान को दूर तक फैलने और फूलने का मौका मिला। इस ज़बान की हमागिरी का अंदाज़ा कुछ इस तरह लगाया जा सकता है कि बाबर, जिसे कुल 6 बरस यहाँ हुकूमत कायम करने का मौका मिला और ये तमाम मुद्दत भी हुकूमत को मुस्तहकम और वसी करने की कोशिश में गुजर गई। मुस्तहकम यानी इसको मजबूत करने में और वसी यानी बड़ा करने की कोशिश में गुजर गई। वो भी इस ज़बान की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ था। इसने ज़बान पर ऐसा अबूर हासिल कर लिया कि मुझ का ना हुआ कुछ हवस मानक मोती जैसा साफ मिसरा कहने पर कादिर था। अकबर आज़म के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते ज़बान को इतनी अहमियत हासिल हो गई थी कि आयन अकबरी में अबुल फ़ज़ल इसे ज़बान हिंदी और ज़बान रोज़गार के नाम से याद किया है। ठीक है, आयन अकबरी जो किताब लिखी गई है उसमें अबुल फ़ज़ल ने ज़बान हिंदी और ज़बान रोज़गार के नाम से इसे याद किया है। ख़ुद अकबर अपने हिंदुस्तानी रानियों से इसी ज़बान में गुफ्तगू करता था। इसने बहुत सी चीज़ों के हिंदुस्तानी नाम तजवीज़ किए। जहांगीर के ज़माने में अफज़ल पानीपती जो 1625 ईस्वी में थे ने बुकेट कहानी के नाम से एक 12 मासा लिखा, जिसका आज क्लासिक में शुमार होता है। शाहजहाँ के दौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए इस ज़बान का जानना लाजमी करार दिया गया। इसी अहद में चंद्रभान ब्रह्मन ने ऐसे साफ शेर कहे हैं। चंद्रभान ब्रह्मन जो 1574 से 1662 ईस्वी तक था। ठीक है, खुदा ने के शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है, न साक़ी है, न शीशा है, न प्याला है। बहुत साफ शेर है। ठीक है, औरंगज़ेब के अहद 1657 से 1707 ईस्वी में अक्सर मकतबों और मदरसों के ज़रिया तालीम उर्दू ज़बान में नज़र आती है। इसी ज़माने में 1700 में वली और फिर 1719 ईस्वी में ख़ुद इनका दीवान दिल्ली पहुंचा। पहले 1700 में वली आए दिल्ली, फिर 1719 ईस्वी में वो अपने दीवान के साथ दिल्ली पहुँचे। यहाँ की ज़बान को वली अपनी ज़बान से साफ पाते हैं और यहाँ की ज़बान को वली अपनी ज़बान से साफ पाते और इसी का असर कबूल करते हैं। ये वली के सफ़र दिल्ली का ही नतीजा है कि इनकी ज़बान निखरती चली गई। औरंगज़ेब की फ़तह दक्कन से शुमाल जनूब के दरमियान हायल दीवार गिरती जाती है और ज़बान में यकसानियत व हमवारी पैदा होने लगती है। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए रास्ता हमवार हो जाता है और फ़ारसी इसके रास्ते से हट जाती है और उर्दू ज़बान इर्तिक़ा की मंजिल को पहुंच जाती है। ठीक है, तो उर्दू ज़बान की इसी तरह से तरक्की होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और आप एक ज्वाइन, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लेते हैं तो इससे हमारे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ हमारे हौसले को बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।